السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ محض 400 برس قبل ہندوستان کا 1 روپیہ 50 برطانوی پاؤنڈ کے برابر تھا؟ گویا اس وقت صرف 1 روپیہ 100 امریکی ڈالروں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا۔ تب مغلیہ سلطنت دنیا کی سپر پاورز میں شامل تھی۔ مستقبل کی سپر پاور برطانیہ کا سفیر مسلم حکمرانوں کی منتیں کرتا پھرتا تھا کہ انہیں ہندوستان کا تجارتی ویزا دیا جائے، اور آج انقلابات ہیں زمانے کے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا روپیہ زوال پذیر کیوں ہوا؟ جواب کی بنیادیں ہماری معاشی تاریخ میں پوشیدہ ہیں۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہندوستان عالمی تجارت اور کاروبار کا اہم حصہ رہا۔ اس تجارت کا آغاز تقریباً 2500 سال پہلے ہوا۔ تب چین اور ہندوستان اور مشرقی ایشیا سے بحری اور ارضی راستوں کے ذریعے کپڑا، مسالے، خوشبویات، قیمتی پتھر، لوہا، اناج وغیرہ یورپ جانے لگے۔ دور قدیم کا پہلا مشہور تجارتی راستہ بخور راستہ کہلایا۔ اس راستے کی تجارت ہندوستانی اور عرب تاجروں کے ہاتھوں ہی میں تھی۔ ہندوستانی تاجر اپنے ملک اور چین و مشرقی ایشیا کا مال اپنی بندرگاہوں تک لاتے۔ ان میں کیرلا کی بندرگاہیں بھنبھور ہندوستانی گجرات اور بھنبھور سندھ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ یونانی اور رومی بھنبھور کو باربریکم کہتے تھے۔ خیال ہے کہ محمد بن قاسم جس سندھی بندرگاہ پر اترے وہ بھی بھنبھور ہی تھے۔ ہندوستانی بندرگاہوں سے عموماً عرب سوداگر سامان تجارت بذریعہ بحری جہاز مشرق وسطیٰ لے جاتے۔ جب ایک اور مشہور تجارتی راستے شاہراہ ریشم نے جنم لیا تو عربستان جانے والے 3 سمندری راستے وجود میں آئے۔ اول وہ یمن کی بندرگاہوں کانا اور عدن پہنچتے اور وہاں مال اتارتے۔ ادھر سے اندرون عرب کے تاجر اونٹوں پر سامان لاتے اور نجران، مدینہ منورہ، خیبر اور بطرہ کے راستے بحیرہ روم پر واقع بندرگاہوں تک پہنچاتے تاکہ وہ آگے یورپ تک جا سکے۔ مکہ مکرمہ کے قریش اسی تجارت سے وابستہ تھے۔ دوم بعض تاجر خلیج فارس سے ہوتے ابلا جا پہنچتے، جو تب اپولوگس کہلاتا تھا۔ یہ بصرہ کے نزدیک دریائے فرات پر واقع ایک بندرگاہ ہے۔ وہاں سے ایشیائی مال دمشق، حلب وغیرہ سے ہوتے بحیرہ یورپ کی بندرگاہ سور جا پہنچتا۔ تیسرا راستہ یہ تھا کہ تاجر بحیرہ احمر سے ہوتے سیدھا مصر پہنچتے۔ آج جس مقام پر نہر سوئز واقع ہے وہ اس پر سفر کرتے اور بحیرہ روم پہنچ جاتے۔ بخور راستے کی طرح شاہراہ ریشم بھی مختلف عرضی اور بحری راہوں پر مشتمل تھی۔ اس کا آغاز چینی شہروں سے ہوتا۔ کاشغر شہر سے اس کی 2 شاخیں پھوٹتیں۔ ایک وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ایران اور عراق کی طرف نکل جاتا اور دوسرا ہندوستان کا رخ کرتا۔ سوداگر کاشغر سے نکلتے تو عموماً دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے بھنبھور آ پہنچتے۔ ٹیکسلا اور پھالیا زمانہ قدیم میں اس عرضی راہ کے اہم مقام تھے۔ بوکفالو سکندر اعظم کے چہیتے گھوڑے کا نام تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پھالیا گجرات یا بھیرا میں وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر یونانی سپہ سالار نے بوکفالوس نامی شہر بسایا۔ درج بالا حقائق سے عیاں ہے کہ ہندوستان عالمی تجارت اور کاروبار کا بڑا مرکز تھا، چنانچہ ملک میں ہزارہا لوگ صنعت اور تجارت سے منسلک تھے۔ ہندوستان میں عام طور پر خوشحالی تھی۔ جنگ و جدل کے باوجود لوگ بڑھ چڑھ کر ملک کی ترقی میں حصہ لیتے۔ چاندی اور طلائی ہندوستانی سکوں کی دنیا بھر میں قدر تھی۔ اس ترقی کو پہلا نقصان اس وقت پہنچا جب ہندوستان عالمی تجارتی راستوں کا حصہ نہ رہا۔ 1260 کی بات ہے جب ایک یورپی سوداگر نے ایشیائی تاجروں کی سپرمیسی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مافیو پولو وینس اٹلی کا رہائشی تھا۔ نوجوانی میں وہ اپنے بھائی نکولو کے ساتھ ہی استنبول آ کر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنے لگے۔ ایک دن اسے خیال آیا کیوں نہ خود ایشیا جا کر سامان تجارت خریدا جائے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ اسے پھر درمیان میں آنے والے بیوپاریوں کا کمیشن نہ دینا پڑتا اور یوں زیادہ منافع ہوتا۔ یہ سوچ یقیناً ایک نئے معاشی نظام کی بنیاد تھی، یہ کہ یورپی سوداگر ایشیائی صنعت کاروں، پیدا کاروں یا ہول سیل ڈیلروں سے براہ راست مصنوعات خریدیں اور یوں راہ میں آنے والے ممالک کو بائی پاس کر ڈالیں۔ سو اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے چین جانے کا فیصلہ کیا۔
پہلا سفر زیادہ کامیاب نہ رہا، مگر دوسرے سفر نے انہیں اتنا امیر کبیر بنا ڈالا کہ انہیں پھر تجارت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس سفر میں نکولو کا نوجوان بیٹا مارکو پولو بھی ہمراہ تھا۔ بعد ازاں مارکو نے ایک سفر نامہ لکھا اور اپنے اسفار کو یادگار بنا دیا۔ مارکو پولو کے سفر بہت کٹھن اور دشوار گزار تھے، تاہم انہوں نے یورپی تاجروں سے لے کر حکومتوں تک کو راہ ضرور دکھا دی کہ وہ اگر خود پیدا کاروں سے رابطہ کریں تو انہیں سستا مال میسر آئے گا۔ بعد ازاں بدلتے سیاسی اور مذہبی حالات نے بھی انہیں اس سمت مائل کر دیا۔ ہوا یہ کہ 1453 میں مسلمانوں نے استنبول فتح کر لیا۔ عالمی تجارت کا بنیادی راستہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب یورپی طاقتیں شد و مد سے ایشیائی مصنوعات کی رسائی کے نئے بحری راستے تلاش کرنے لگیں۔ اس دوران اسپین میں مسلمان شکست کھا گئے، چنانچہ یورپی طاقتیں نہ ہی جوش و جذبے سے بھی عالم اسلام کی عالمی حکمرانی ختم کرنے کے در پہ ہو گئیں۔ یورپی مہم جویوں کی کھوج نے پھر دنیا ہی تلپٹ کر دی۔ یورپی طاقتوں نے انڈونیشیا سے لے کر ارجنٹائن اور امریکہ تک پہنچنے والے بحری راستے ہی تلاش نہیں کیے، بلکہ بہت سے غیر مسلم اور کمزور اسلامی ملکوں کو اپنا غلام بھی بنا لیا۔ انہی ممالک کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر یورپ دولت مند اور خوشحال ہونا شروع ہوا۔ زائد سرمایہ نے خصوصاً وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو زبردست ترقی دی۔ ٹیکنالوجی کے بطن سے جدید اسلحے نے جنم لیا اور یوں یورپی طاقتوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اسلامی سپر پاورز خصوصاً ترک، عثمانی اور مغلیہ سلطنتوں کو ختم کر سکے۔ 16ویں صدی میں جیسے ہی نئے بحری راستے دریافت ہوئے، ہندوستان کی معیشت میں اضافہ آنے لگا۔ اسی دوران ملک خانہ جنگیوں کا بھی نشانہ بن گیا۔ ہندوستانی اسلامی روپے کی قدر پہ کاروبار انگریزوں نے کیا۔ 18ویں صدی میں جیسے ہی برطانوی ہندوستان پر قابض ہوئے، ہندوستانی روپے کی قدر گھلنے لگی۔ 1900 میں 15 روپے ایک برطانوی پاؤنڈ کے برابر تھے۔ غرض 16ویں سے 18ویں صدی کے درمیان دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان سمیت بیشتر اسلامی ممالک جغرافیائی یا معاشی طور پر یورپ کے زیر دست آ گئے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اپنی سائنسی اور علمی میدان میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ نکیلچی بننے کو ترجیح دی۔ ان کے تخلیقی سوتے خشک ہوئے تو ان میں اخلاقی برائیاں بھی در آئیں۔ ادھر یورپی نہ صرف مادی بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی ترقی کر گئے، ان میں کئی اخلاقی خامیاں مثلاً جھوٹ، بے ایمانی، فرائض سے غفلت، بد انتظامی وغیرہ کم ملتی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں امر ربی آیا ہے کہ علم رکھنے والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمان سائنسی، تکنیکی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر مغرب کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے نہیں اتارتے، مغربی طاقتیں خصوصاً معاشی میدان میں ان پر حکمرانی کرتی رہیں گی۔